امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر کوئی ٹول یا فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ دی نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ ایران کو پرامن اور سویلین جوہری پروگرام کی اجازت دیتا ہے، تاہم عسکری استعمال پر سخت پابندیاں ہوں گی۔ ان کے مطابق یورینیم افزودگی کو محدود یا معطل کرنے کے مختلف آپشنز زیر غور ہیں، جن میں سے 15 سے 20 سالہ پابندی کی تجاویز شامل ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ 15 سالہ فریم ورک کی حمایت کر سکتے ہیں اگر ایران صرف انتہائی محدود سطح پر افزودگی کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کا اہم مقصد آبنائے ہرمز میں مکمل آزاد بحری نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی معاہدے کے تمام فریقین کو مبارکباد دی گئی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان بیانات سے دونوں ممالک کے درمیان نئے سفارتی فریم ورک کی طرف پیشرفت ظاہر ہوتی ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں کے دوران 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ کیف میں واقع 1000 سال پرانی تاریخی خانقاہ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملہ حالیہ ہفتوں میں کیف پر سب سے بڑا فضائی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ رات بھر جاری رہنے والی بمباری میں متعدد عمارتیں متاثر ہوئیں اور انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ متاثرہ خانقاہ یوکرین کے روحانی اور ثقافتی ورثے کی اہم علامت سمجھی جاتی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس حملے کو نوٹر ڈیم کیتھیڈرل پر حملے کے مترادف قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ کویت نے شہریت کی جانچ پڑتال مہم کے تحت مزید 2192 افراد کی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ یہ کارروائی سرکاری گزٹ میں باقاعدہ طور پر شائع کی گئی۔ کویتی میڈیا کے مطابق 2 سال سے جاری اس مہم کے دوران ہزاروں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ صرف 2025 میں ہی تقریباً 50,000 افراد کی شہریت منسوخ کی گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات قانونی جانچ پڑتال اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ چین نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی ابتدائی مفاہمتی پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم گزرگاہ ہے اور اسے جلد مکمل طور پر فعال ہونا چاہیے۔ چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے متن پر اتفاق کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے پاکستان کی سفارتی اور ثالثی کوششوں کو بھی سراہا۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں کشیدگی کم ہونے سے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ چین نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی راستے کو ترجیح دیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود 11.5% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی بینک کے اعلامیے کے مطابق یہ فیصلہ معاشی اشاریوں، مہنگائی اور مالیاتی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے گزشتہ مانیٹری پالیسی میں بھی شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ ماہرین کی جانب سے بھی شرح سود برقرار رہنے کی توقع کی جا رہی تھی۔ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ مستقبل کے معاشی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی فیصلے کیے جاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کو جنیوا میں ایران امریکہ معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے امن کا ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے اور جنگ کے بعد امن کا سورج طلوع ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق ایران اور امریکہ نے تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کیا، جس پر پاکستانی قوم سمیت پوری عالمی برادری مبارکباد کی مستحق ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایوان، سیاسی قیادت، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور نواز شریف سمیت تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ معاہدہ جنگ کے بجائے سفارتکاری اور مکالمے کی کامیابی ہے۔ انہوں نے امریکہ، ایران اور ثالث ممالک قطر، سعودی عرب اور ترکیہ کے کردار کو بھی سراہا۔ پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاری مکمل کر لی ہے، جو کل 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بجٹ کے تمام اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے سمری محکمہ قانون کو ارسال کر دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب نوٹیفیکیشن کے ذریعے اجلاس طلب کریں گے۔ بجٹ سے قبل صبح 11 بجے کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ہوگا، جس میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔
ذرائع کے مطابق بجٹ میں سوشل سیکٹر کو ترجیح دی گئی ہے اور کوئی نیا ٹیکس لگانے کی تجویز شامل نہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے مطابق اضافہ بھی متوقع ہے۔ پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ مردان کے قریب معمول کی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طاہا عباسی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جب یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ مسلح افواج کے سربراہان فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت بھی کی گئی ہے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج محرم الحرام 1448 کے چاند کی رویت کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق اجلاس چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت بادشاہی مسجد لاہور میں ہوگا۔ ملک بھر میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی اسی سلسلے میں جاری رہیں گے تاکہ چاند کی شہادتوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں بھی آج شام محرم کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ روایتی طور پر یکم محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کی جاتی ہے، تاہم ماضی میں یہ تبدیلی ماہ ذوالحج میں بھی کی جاتی رہی ہے۔ چاند کی رویت کے بعد باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال میں معاشی صورتحال مزید بہتر ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے چین کے دورے کے بعد سی پیک کو B2B سطح پر منتقل کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ سال معیشت میں مزید بہتری کی توقع ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی منافع بخش کارکردگی دنیا میں نمایاں ہے۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے اور مجوزہ معاہدے کے اعلان کے بعد عالمی توانائی منڈی میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور خام تیل کی قیمتوں میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق برنٹ کروڈ 3.8% کمی کے بعد $84.02 فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل 4.1% کمی کے ساتھ $81.40 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں متوقع ہے اور پاکستان نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے اہم سفارتی کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو گئی، جس کے بعد عالمی منڈیوں میں مزید مثبت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جن کے مطابق امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی، جبکہ ایران کی تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر عائد پابندیاں بھی معطل کر دی جائیں گی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کی شق شامل ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب فراہم کریں گے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے، جبکہ امریکہ پیشگی طور پر $12 ارب جاری کرے گا۔ مسودے میں حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کرانے کی تجویز بھی شامل ہے۔